چند منٹ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے. دعا کریں جو میں بیان کروں جو آپ سنیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ بیان کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد با جماعت نماز ہوگی یہاں پر، اور اس کے بعد پھر لنگر تقسیم کیا جائے گا. کوشش کروں گا کہ تھوڑی دیر میں آپ تک ایک پیغام پہنچا سکوں، اور پھر اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے دے. ان کو تھوڑی سی کم کرنا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ دین اللہ اسے ہی عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اس کی چاہت کے بغیر انسان کو دین نہیں مل سکتا. بعض لوگ محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جنازوں پہ ہم دیکھتے ہیں، اور وہ بیچارے ان کے سامنے آگے قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو کوئی تو وہ گپ شپ میں لگا ہوتا ہے، کوئی موبائل پہ لگا ہوتا ہے. حقیقت میں وہ مالک چاہتا ہی نہیں ہے کہ انہیں دین عطا کرے. یہ ایک بڑی نعمت ہے، یہ ایک بڑی نعمت ہے. یہ آتی پتہ ہے کب ہے؟ کب آتی ہے کہ جب انسان دین کی بات کو غور سے سنتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے، اور جب محفل سے اٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت لے کے جاتا ہے. توجہ کیا کرے، تھوڑی دیر ہو زیادہ دیر ہو، جب اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں تو پھر توجہ سے سنا کریں. لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا جب قرآن کی بات سنو، جب قرآن سنو تو کیا کرو؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. دو قیدیں اللہ نے لگائی ہیں کہ قرآن سننے کے بعد ہر قرآن سننے والا رحمت لے کے نہیں جاتا. ہر قرآن سننے والا رحمت لے کے نہیں جاتا، اللہ کا کرم اور فضل لے کے نہیں جاتا. کون لے کے جاتا ہے؟ فاستمعوا، جو غور سے سنتا ہے، وانصتوا، خاموش رہتا ہے، تو وہ کیا لے کے جاتا ہے؟ اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جس کی توجہ ہو ہی نہ، جو بیٹھا یہاں ہو اور اس کی توجہ کسی اور جگہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں لے کے جاتا. اس لیے جو اللہ رسول کی بات ہے اس پہ توجہ دیا کریں تاکہ میری آپ کی دنیا آخرت سنور جائے. اور یہاں بیٹھ کے کم از کم جتنی دیر آپ بیٹھیں اتنی دیر تو ہمیں موت یاد ہونی چاہیے نا. اللہ نے قرآن میں دو فیصلے بتائے، فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ نے فرمایا اللہ جس کے لیے ارادہ کرتا ہے کہ میں اس کو ہدایت عطا کر دوں، اس کے سینے کو اللہ دین کے لیے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ، کتنا بڑا فضل ہے اس کا. یعنی جس کو دین کی بات سمجھ آتی ہے اور جس پر دین کی بات اثر کرتی ہے، اور جو اللہ رسول کی بات غور سے سنتا ہے، وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا. آگے اللہ پاک نے دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. فرمایا جس کے لیے میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے گمراہ کرنا ہے، تو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے میں اس کے سینے کو دین کے لیے تنگ کر دیتا ہوں. تنگ ہوتا ہے اس انسان کا سینہ اور اس کا دل و دماغ کہ جس کے سامنے اللہ رسول کی بات ہو تو وہ بیچارہ اپنے وہ کسی اور کام میں لگا. اللہ پاک نے فرمایا میں اتنا تنگ کرتا ہوں جس طرح آسمان پہ چڑھنا مشکل ہے نا، ایسے ہی اس انسان کے لیے دین سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. دین کی بات، اللہ رسول کی بات، یہ کسی مولوی صاحب کی، پیر صاحب کی، حافظ صاحب کی، قاری صاحب کی، یا جو ہے نا وہ کسی وڈیرے کی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ رسول کی بات ہے. ہم آپ کے سامنے جو رکھیں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہوں گے. اور آپ نے توجہ یہ کرنی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے تاکہ موت کے بعد اگلی منزل اللہ ہماری آسان فرما دے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی. ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، پھر اللہ پاک کی مہربانی ہوگا. اور سب سے بڑی چیز جو میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے، حضور کا پیار ہے. حضور کی محبت جس سینے میں نہیں ہے نا وہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں پا سکتا.
کیونکہ بنیاد حضور کی ذات ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارا کچھ حضور کے صدقے سے ہمیں ملا۔ حضور سے پیار کریں، حضور سے محبت کریں، رسول اللہ کی محبت میں اپنی زندگی گزاریں، اور اسی پر خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان کی دعا کریں۔ اللہ ہم پر اپنا فضل و کرم فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دنیا میں بھی، رسول اللہ جب دنیا میں آئے نا، آپ کے لب مبارک ایک رہے تھے، آپ کے لب مبارک سے اپنی امت کی آواز آ رہی تھی۔ دنیا میں جب رسول اللہ رہے تو حضور نے ریگستان میں سجدے کر کے اور غاروں میں نکیلے پتھروں پہ سجدے کر کے اپنی امت کے لیے دعا کی۔ حضور جب دنیا سے گئے تو رسول اللہ نے، جب دنیا سے آپ جا رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کے لبوں پر اپنی امت کا تذکرہ تھا۔ کل مر کے میں اور آپ قبر میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کے میرے سارے رشتہ دار، حافظ عامر صاحب کے والد محترم دنیا سے چلے گئے تو یہ بھی باہر ہے، ان کے رشتہ دار بھی سارے، کوئی قبر میں ساتھ تو کوئی نہیں نہ جاتا، حشر والے دن بھی کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ کوئی مفروضے نہیں ہے یا کوئی ایسی باتیں نہیں ہے کہ جس سے ہم جو ہے نا وہ ادھر منہ کر لیں یا ادھر کر لیں، یا جو ہم سنیں یا نہ سنیں تو ہم بچ جائیں گے، نہ۔ یہ وہ حقیقت اور اٹل فیصلے اللہ کے کہ جس میں نے آپ نے سب نے اس قبر میں جانا ہے، سب نے وہ ذائقہ چکھنا ہے، سب نے اپنے انجام اللہ کے حضور پیش کرنا ہے۔ قیامت والے دن قبر میں جب یہ سارے دفن کر کے لوٹ آتے ہیں وہاں پر نجپال نبی تو کام آتے ہیں۔ آپ کے اس خطے سے لے کر حضور کے گنبد خضرا تک ساری زمین چیر دی جاتی ہے، رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اور پھر پوچھا جاتا ہے بتا اس محبوب نبی کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا رہا، دنیا میں تیرا اس نبی کے بارے میں کیا نظریہ، کیا سوچ تھی، کیا تھا۔ قیامت والے دن جب سارے رشتے بھاگیں گے، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی۔ باپ، بیٹا، دوست، رشتہ دار سب بے نیاز ہو جائیں گے، کہیں گے آپ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو قیامت والے دن بھی محبوب نبی سجدہ فرمائیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک، سر تو اٹھا، محبوب اپنا سر تو اٹھا، مانگ، تیرے امتی کے جس امتی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے میں اسے بھی بخش دوں گا۔ یہ احسان کس کے ہوں گے؟ رسول اللہ کے۔ یہ ساری میری آپ کی شکلیں اگر نہیں بگڑ رہی تو یہ حضور کا صدقہ ہے کہ نہیں ہے جی؟ بولیے جی، یہ حضور کا صدقہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے ایک قوم نے اور ایک امت نے، پہلے انبیاء کی امتوں میں سے ایک امت نے صرف ایک بات نہیں مانی، اللہ نے فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو انہوں نے پکڑ لی، اللہ نے انہیں سزا کیا دی؟ اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر ہو جاؤ۔ وہ بندر بن گئے سارے کے سارے، سب بندر بن گئے۔ آج ظالم ظلم بھی کر رہا ہے، آج جابر جبر بھی کر رہا ہے، آج لٹیرا لوٹ بھی رہا ہے، آج ہر قسم کی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور ہماری اگر شکلیں نہیں بگڑ رہی تو یہ رسول اللہ کا صدقہ، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ وہ بھی قومیں تھی کہ جن پر اللہ نے ہوا چلائی اور ساری کی ساری غرق ہو گئی، برباد ہو گئی۔ وہ بھی قومیں تھی کہ جن پر اللہ نے پتھر برسائے اور وہ ساری کی ساری تباہ ہو گئی۔ وہ بھی قومیں تھی کہ جن پر اللہ نے بجلی برسائی اور وہ ساری کی ساری برباد ہو گئی، آندھیاں چلی تو برباد ہو گئی، یہ ساری قومیں برباد ہوئی۔ آج اگر یہ سارا صدقہ ہے تو یہ اس محبوب نبی، لجپال نبی کا صدقہ ہے کہ جس کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اس محبوب نبی کے صدقے اللہ نے ہمیں ہر قسم کے اجتماعی عذاب سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ ہمارا درس کیا ہے، ہماری تبلیغ کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، ہمارا رستہ کیا ہے، اور ہم کس سمت قوم کو لے جانا چاہتے ہیں۔ ہمارے قائد محترم یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کچھ نہیں اور چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور کی امت حضور کے در پہ آ جائے، حضور کا در پکڑ لے تو کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ حضور کا در ہی تو سارا کچھ ہے نا۔
हुजूर के दर के बगैर तो कुछ भी नहीं। और कई ऐसे भी थे जिनके सीनों में बुग़्ज़ रसूल था, हुजूर की मोहब्बत नहीं थी, वो सजदे भी करते थे, मस्जिद नबी में नमाजें भी पढ़ते थे, मस्जिद नबी में कुरान भी पढ़ते थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब जब ये मर गया है अब इसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ना। क्यों? कि ये ज़ाहिरी ईमान तो लाया था लेकिन अंदर से आपसे बुग़्ज़ रखता। ये याद रख लो, हुजूर की मोहब्बत अगर अंदर न गई तो फिर कुछ भी नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलना। ये याद रखो। हजरत आयशा सिद्दीका, मशहूर हदीस है, आपने उलमा से सुनी होगी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपके हुजरा मुबारक में महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए। हजरत आयशा ढूंढ रही थी सुई, गुम गई आपकी सुई, और हुजूर जलवागर हुए। हुजूर मुस्कुराए, हुजूर ने फरमाया आयशा क्या ढूंढ रही हो? हजरत आयशा ने अर्ज की हुजूर सुई ढूंढ रही, जो गुम गई है वो ढूंढ रही हूं। हुजूर मुस्कुराए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक से रोशनी निकली, पूरा हुजरा पूरा कमरा मेरा रोशन हो गया। हुजूर के दंदाने मुबारक की रोशनी की वजह से मुझे गुमी हुई सुई मिल गई। तो याद रखो, याद रखो, याद रखो, अगर कब्र में हम गए, हमने जाना है, और जब हमारी मौत का वक्त आया हम कब्र में गए तो कब्र में अगर हुजूर जलवागर हुए, अगर हुजूर ने अपना चेहरा मुबारक फेर दिया तो उजाला नहीं होगा, उजाला नहीं होगा, रोशनी नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी रोशनियां हुजूर के दर से है, ये सारी इज्जतें हुजूर के दर से हैं, ये सारे मकाम हुजूर के दर से हैं। अगर रसूलुल्लाह मुस्कुरा गए, ये तो मेरा वो उम्मती है जिसने मेरी इज्जत नामूस के लिए आवाज बुलंद की, जो मेरी इज्जतों नामूस के लिए बाहर निकला, जिसने मेरी खत्म नबूवत पे आवाज बुलंद की, जो मेरी इज्जतों नामूस की खातिर चला। अगर हुजूर मुस्कुरा गए तो खुदा की कसम क़यामत तक अल्लाह मेरी और आपकी कब्र में उजाला फरमा देगा। याद रख लो, याद रख लो, हुजूर की मोहब्बत के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर हिंदुओं के बुतों के खिलाफ एक फिल्म बनी, बुतों के खिलाफ एक फिल्म बनी, पूरे हिंदू एक जगह पे आ गए, उन्होंने कहा जी जिन्होंने फिल्म बनाई इनकी जुबानें काटेंगे, इनकी आंखें निकालेंगे, सारा कुछ करेंगे, आपने फैसला करना है, ये फैसला मैंने आपसे कराना है, आप और मैं सारे कलमा गो हैं, आप और मैं सारे रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं, फैसला आपने करना है कि ये बात ठीक है या गलत है। मुझे ये बताओ, सारे बैठे हो, गेट के ऊपर आपके वालिद का नक्शा बनाया जाए, कार्टून बनाया जाए, उसके नीचे आपके वालिद को गाली लिखी जाए, आपको वालिद के इस कार्टून और नक्शे पर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा जी? सारे बोले गुस्सा आएगा कि नहीं? अगर बेटे के लिए ये मामला हो तो गुस्सा आएगा कि नहीं? आएगा ना। अब हदीस सुनो, फिर फैसला आप करो। मशहूर हदीस है, आपने उलमा से सुनी है, रसूलुल्लाह ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। हुजूर ने फरमाया तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता कलमा पढ़ने के बावजूद, नमाजें पढ़ने के बावजूद, सजदे करने के बावजूद, गिरियाजारी करने के बावजूद, रोने और गिड़गिड़ाने के बावजूद, कुरान की तिलावत करने के बावजूद मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी औलाद, अपने वालिदैन और सारे लोगों से बढ़कर मुझ मोहम्मद से प्यार न करे, उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता। उसका ईमान कामिल है नहीं हो सकता। मुझे बताएं कि अगर औलाद का कार्टून बने, औलाद को कोई गाली दे, कबीले को कोई गाली दे, बरादरी के लिए लोग कत्ल हो गए, बरादरियों पर कई अरसे से 80 की दहाई से इन बदमाशों ने कईयों को कत्ल कराया। जिनके पीछे मैं और आप चले, कईयों को इन्होंने जो है ना वो अपने इंजाम तक पहुंचाया। बरादरी के नाम पे लोग हो जाते हैं, सारा कुछ करते हैं, सब कुछ होता है। अगर बाप की तकलीफ हो, बेटे की हो, रिश्तेदारों की हो, लोगों की हो, हमसायों की हो, तो रसूलुल्लाह की ना हो तो मतलब क्या निकला कि हमें औलाद से मोहब्बत ज्यादा है, रसूलुल्लाह से कम है। सरकारी सतह पर फ्रांस में सरकारी सतह पर
رسول اللہ کے خاکے بنائیں، حضور کے لیے برے لفظ بولیں. 1.5 ارب مسلمان ہیں ہم، 50 لاکھ سے زیادہ میرے اور آپ کے نبی کے خاکے بنائے گئے. کیا اس پر بولنا صرف مولوی کا حق ہے یا ہر کلمہ گو کا ہے؟ جی سارے بولیے جی، صرف مولوی کا حق ہے یا ہر کلمہ گو کا؟ اور اگر ہمیں تنگی نہیں ہوتی، اگر ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، اگر ہمیں محسوس نہیں ہوتا اور اولاد کے لیے تکلیف ہوتی ہے، تو پھر عملاً بتاؤ کہ اولاد کی محبت زیادہ یا حضور کی؟ اگر حضور کی زیادہ ہو تو پھر ہمارے اندر کچھ نہ کچھ تو آئے، ہمیں کچھ ہمارے اندر تبدیلی تو آئے. یار یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ نہیں ہے. اگر ایک بت پرست اپنے بت سے اتنا مخلص ہے، میں اور آپ تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. جنہوں نے آسیہ کو بھیجا فرانس، ان کو پھر تماچا لگایا فرانس والوں نے، انہوں نے پھر سرکاری سطح پہ حضور کے خاکے بنائے اور بنا کے کہا کہ نہیں اب دیکھو ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ کرتے ہیں. اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی، اور اپنے کلمے کے ساتھ ایسے مخلص ہو جاؤ کہ اللہ ہم پر اپنا فضل و کرم فرما دے. یہ تب ہوگا جب حضور کی محبت سینے میں ہوگی. اگر محبت نہ ہوگی تو لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ تو مولویوں کا نہیں ہے، یہ ہر کلمہ گو کا مسئلہ ہے. اگر رسول اللہ نے فرمایا کہ 50 لاکھ سے زیادہ خاکے میرے بنائے گئے اور پورے کفر نے بنائے، یہود و نصارہ نے بنائے، اور یہاں رہنے والے ایجنٹوں نے ان کی تائید کی، تو کہاں تھا؟ تو اس وقت جواب دینا پڑے گا، اس وقت جواب دینا پڑے گا. میں آخر میں آپ کو 2 حدیثیں سناؤں گا. حضور کو اللہ نے قیامت والے دن کتنا اختیار عطا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر دعا کا ٹائم ہو جائے گا. حضور سے محبت کرو. میرے نبی سے تو پتھر بھی محبت کرتے تھے، پتھر بھی محبت کرتے تھے. یار پتھروں سے بھی وہ تو بدتر انسان ہے کہ جس کے سینے میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ، مسجد نبوی میں حضور جلوہ گر، حضور نے فرمایا میرے صحابہ آج میں تمہیں ایک عجب بات نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فداک امی و ابی. صحابہ کا یہ جملہ ہوتا تھا. لوگ کہتے ہیں نہیں وہ محبت کیسی جی، بس ٹھیک ہے ادھر بھی ٹھیک ادھر بھی ٹھیک ہر سائڈ ٹھیک. صحابہ کی محبت یہ تھی، حضور نے کبھی حکم نہیں فرمایا کہ میری تھوک مبارک کو اپنے جسم پہ ملو، لیکن صحابہ کی محبت یہ تھی کہ صحابہ تھوک مبارک کو اپنے جسم پہ ملا کرتے تھے. بیٹے سے باپ کو محبت ہوتی ہے نا، تو بیٹا تھوک دے تو باپ اس کو اپنے جسم پہ نہیں ملتا. پھر دیکھ رہو نا صحابہ کی محبت کا عالم کیا. حضور کا لاب مبارک اپنے جسم پہ ملتے تھے. حضور وضو فرماتے ہیں تو صحابہ ہاتھ نیچے رکھتے تھے. کوئی آپ کو بڑے سے بڑے عالم سے پوچھ لے کہ رسول اللہ نے حکم فرمایا ہو کہ میرے امتیوں میں جب وضو کروں تو میرے وضو کے پانی کو آپ نے اپنے جسم پہ ملنا ہے. حضور نے حکم نہیں فرمایا. یہ صحابہ کی محبت تھی، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام تھا کہ ہم اپنے نبی سے ایسی محبت کر کے گئے، جس نے حضور سے ایسی محبت کی وہ دنیا آخرت میں جو ہے نا وہ کامیاب ہو گیا. حضور بال مبارک کٹواتے تھے تو صحابہ لے لیتے تھے، حضور نے حکم نہیں فرمایا تھا. حضور نے فرمایا صحابہ تمہیں عجب بات نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حکم فرمائے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ جب میں مکے میں ہوتا تھا میں نے اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں. جب اعلان نبوت کیا میں اپنے حجرہ مبارک سے جب باہر نکلتا میرے گھر کے کونے میں ایک پتھر ہوتا تھا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ اس پتھر کا ایک عجب عمل ہوتا تھا، ایک عجب معاملہ وہ پتھر کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ صحابہ نے عرض کی. حضور نے فرمایا جب بھی میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا تو وہ پتھر جھوم کر مجھ پر سلام پڑا کرتا تھا. یہ شان ہے. اس کے اندر دماغ تو نہیں تھا، آنکھیں تو نہیں تھی، کان تو نہیں تھے، بولتا تو نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ بھی پہچانتا تھا یہ محبوب نبی ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں. پتہ ہے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ انا عارف آلان. میرے محبوب نبی نے فرمایا صحابہ 13 سال اس پتھر نے یہی عمل کیا.
میں آج مدینہ پاک میں بھی ہوں اور میں آج بھی اس پتھر کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ خدا کی قسم، جو امتی حضور سے پیار کرے گا، رسول اللہ کی محبت اپنے سینے میں بسائے گا، حضور کی ختم نبوت کے نعرے لگائے گا اور رسول اللہ سے وفا کرے گا، حضور اس امتی کو بلائیں گے نہیں، قیامت والے دن اس کی شفاعت کریں گے، اسے جنت میں داخل کریں گے۔ حدیث مبارک، ایک جانور گو جسے آپ لوگ سے کہتے ہیں، وہ ایک صحابی ایک عرابی لے آئے، وہ کافر تھے اس وقت، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ لے آئے حضور کے سامنے پھینک دی اور کہنے لگے کہ اگر اس نے کلمہ پڑھا نا، یہ کلمہ پڑھ کے اگر مسلمان ہوگی نا، اس نے کلمہ پڑھا تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور کے سامنے جب پھینکی تو حضور نے اشارہ فرمایا، یہ حضور کی نسبت ہے۔ جب حضور کی توجہ کسی امتی پہ ہو جائے نا تو اللہ اس کی ظاہر و باطن کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ نور علی نور وہ انسان ہو جاتا ہے جس پر حضور کی توجہ ہو جائے۔ جانور پہ اگر رسول اللہ کی توجہ ہوئی تو جانور بولنے لگ پڑا پوری محفل میں، کتنی عجب بات ہوگی، یہاں پر ایک جانور باتیں کرے، رسول اللہ کی کچہری میں وہ جانور بول رہا ہے، صحابہ کے تو سامنے تھی نا یہ ساری شان ہے۔ حضور نے اشارہ فرمایا، بتا گو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گو نے پتہ ہے آگے سے جواب کیا دیا، جواب بنتا کیا تھا؟ جواب یہ بنتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، یہی بنتا تھا نا۔ بولیے جی، آپ سے کوئی پوچھے آپ کس کی عبادت کرتے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ کی۔ جواب یہی بنتا تھا، لیکن گو نے 5 جملوں میں جواب دیا، 5 جملوں میں اللہ کی صفات بیان کی، صفات بیان کر کے رسول اللہ کے سامنے اور اس عرابی کو یہ بتایا کہ میں عبادت اس ہستی کی کرتی۔ یہ صفات بیان ویسے نہیں ہوئی، یہ حضور کی توجہ ہوئی، اللہ نے اس گو کو فصاحت و بلاغت دے دی، اس کے عقل میں وسعت دے دی۔ جب حضور نے اشارہ فرمایا نا، بتا کس کی عبادت کرتی ہے، تو وہ کہنے لگی اللہ زی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ۔ وہ گو کہنے لگی میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، جس کی بادشاہی اور جس کا قبضہ زمین پر ہے، اور جس کی سلطنت اس کے پانیوں پر ہے، جس کی رحمت اس کی جنت میں برستی ہے اور جس کا عذاب اس کی جہنم میں برستا ہے۔ آگے حضور نے پھر پوچھا کہ بتا من انا، گو بتا میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ آج جو خاتم النبیین بھی ٹھیک نہ پڑھ سکے، ہم تو اس کے لیے بھی تیار ہیں، ہم کہتے ہیں وہ بھی بہت ٹھیک ہے۔ تو یہ گو نے پڑھا تھا، حضور کی ختم نبوت کا اظہار کیا تھا۔ جو یہ کہے ادھر بھی ٹھیک ادھر بھی ٹھیک، یاد رکھ لو دین ہی ٹھیک ہے اور دین پہ چلنے والا ہی ٹھیک ہے، اللہ رسول کا حکم ہی ٹھیک ہے۔ رسول اللہ کے 11 فیصلے حضور نے خود فرمایا کہ فلاں میرا گستاخ ہے اس کو وصل جہنم کر دو، صحابہ کو خود حکم دیا، حدیثوں میں یہ باتیں موجود ہیں، حضور نے خود فرمایا فلاں گستاخ کو مار دو، فلاں کو وصل جہنم کر دو۔ یہ بھی آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا، صرف تھوڑی سی اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ حضور نے پوچھا بتا گو میں کون ہوں، من انا میں کون ہوں؟ تو گو نے آگے سے جواب دیا انت رسول رب العالمین، کہ آپ کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ گو نے اگلا جواب کیا دیا، وانت خاتم النبیین، آپ پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ آج فواد چودھری ہو یا اس کے حمایتی ہوں، وہ سارے کہیں نہیں جی کوئی نہیں، ادھر بھی ٹھیک ادھر بھی ٹھیک۔ وہ گو ان سے بہتر نہ ہوئی، وہ جانور ان سے بہتر نہ ہوا، ذلیل بھی نہیں، وہ ازل ہے کہ جو حضور کی ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز کرے۔ سب سے بڑا کائنات کا ذلیل ہے وہ انسان جو رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے اپنی پالیسی کو نرم کر دے، ادھر کی ادھر کرے ادھر کی ادھر کرے۔ 2 جز ہیں کلمے کے، یہ ان سے جو وفا کرے گا وہی ایمان کی حلاوت پائے گا، وہی ایمان کی حقیقت پائے گا، وہی ایمان کی لذت پائے گا، وہی ایمان کی رسول اللہ۔ ان دونوں سے جب تک وفا نہ ہو تو ایمان کامل نہیں ہوتا، ایمان کامل نہیں ہوتا۔ جب ان دونوں جزوں سے وفا ہو
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جب وفا ہوگی تو اللہ ایمان کی حلاوت عطا کر دے. وفا ضروری ہے، حضور سے محبت ضروری ہے، حضور سے پیار ضروری ہے. اگر کوئی بڑے سے بڑے گدی نشین ہے نا تو ان کی بھی عزت کس کے صدقے سے ہے جی؟ بولیے کس کے صدقے سے ہے؟ رسول اللہ کے صدقے سے. کس کے صدقے سے ہے؟ اور بڑے سے بڑے کوئی غوث اعظم ہے، ان کی بھی عزت کس کے صدقے سے ہے؟ رسول اللہ کے صدقے سے. صحابہ کی عزت کس کے صدقے سے؟ حضور کے صدقے سے. خلفاء کی عزت، اہل بیت کی عزت کس کے صدقے سے؟ رسول اللہ کے صدقے سے. اگر عزتوں کا تاج حضرت آدم علیہ السلام کے سر پہ رکھا گیا تو وہ بھی حضور کے نام کے صدقے سے رکھا گیا. یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو نص قطعی ہے، یہ قرآن کی اصل دلیل ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا ساری عزتوں کا مالک اللہ. اللہ نے اپنے محبوب نبی کو عطا کی. جو ایمان والے حضور سے جڑ گئے اللہ انہیں دنیا آخرت کی عزت عطا کر دے گا. لیکن منافق نہیں جانتے، منافق نہیں جانتے عزت کو دنیا دار کمینہ دے سکتا ہے. ان العزت للہ جمیعا. اللہ فرماتا ہے ساری عزتوں کا مالک اللہ. ان القوت للہ جمیعا. ساری قوتوں کا مالک اللہ. زندہ وہی کرتا ہے، مارتا وہی ہے، عطا وہی کرتا ہے، چین بھی وہی لیتا ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے. لیکن کیوں نہ ہم اپنے محبوب نبی سے وفا کریں. اب وقت آ گیا، پورا کفر رسول اللہ کی عزت و ناموس پہ یلغار کر رہا ہے. پورا کفر ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے پوری دنیا میں سرکاری سطح پر، سوشل میڈیا پر اور اپنے ٹی وی چینلوں پر حضور کی عزت و ناموس کے خلاف بکواس کر رہا ہے. ایمان اپنا بچانا ہے. اگر میں نے تو آپ نے، تو پھر ہمارے لیے ایک ہی در ہے، وہ رسول اللہ کا در ہے، وہ حضور کا در ہے. یہ آیت آپ نے بڑی سنی ہوگی. بے شمار لوگ تبلیغ کرنے بھی آتے ہیں تو یہی آیت پڑھتے ہیں، یہی آیت پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، تفرقہ نہ پھیلاؤ. ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ کی رسی کو تھام لو، فرقہ واریت نہ کرو. فرقہ واریت سمجھ نہیں ہے یہ بات. اب آپ نے سمجھنی ہے کہ فرقہ واریت کون پھیلا رہا ہے اور فرقہ واریت سے پاک کون ہے. اللہ کی رسی کو پکڑا کس نے اور اللہ کی رسی کو جو ہے نا وہ چھوڑا کس نے. حضرت عبداللہ بن عباس پہلے مفسر ہیں. بولیے جی حضرت عبداللہ بن عباس کون، کتنے نمبر پہ مفسر ہیں؟ پہلے مفسر، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی. آپ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ. اللہ کی رسی رسول اللہ کی ذات ہے، اللہ کی رسی حضور ہے. اب سمجھ لو کہ جس نے حضور کا دامن پکڑ لیا، جس نے حضور سے محبت کر لی، جو حضور کی ختم نبوت کا پہرے دار بن گیا، جس نے حضور سے وفا کر لی، وہ تفرقے سے بچ گیا، وہ فرقہ واریت سے بچ گیا. اس نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا. اور جو حضور کے دامن سے جدا ہو گیا وہ فرقہ واریت کی زد میں آ گیا. فرقہ واریت کی زد میں وہ آ گیا جس نے حضور کے دامن کو چھوڑ دیا. حضور کا دامن پکڑ لو. قیامت والے دن میرے اور آپ کے نبی کو، آخری حدیث، قیامت والے دن میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے سارے اختیار عطا کر دینے، ساری شانیں عطا کر دینی، سارے مقام عطا کر دینے. تو اس وقت پتہ ہے پرسان حال کوئی نہیں ہوگا، پرسان حال کوئی نہیں ہوگا. یہ آپ کو پتہ ہے حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو یہود و نصارہ کے نظام سے محبت کرے گا، ان کے کلچر سے محبت کرے گا اور ان کے طریقے سے محبت کرے گا، کل قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہوگا. جو محمد عربی کے دین سے محبت کرے گا، رسول اللہ کے نظام سے محبت کرے گا اور حضور کے دین سے جڑے گا، قیامت والے دن رسول اللہ کی معیت میں اٹھایا جائے گا. آج فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہمارے دل میں کون سی محبت ہو، ہم کس سمت چلیں، ہم کس کے طریقے پہ چلیں، ہم کون سا طریقہ اپنائیں اور ہم اپنے لیے کون سے رستے کا منتخب کریں، انتخاب کریں کس رستے کو. یہ آپ کا فیصلہ ہے. لیکن قیامت والے دن اللہ نے سارے اختیار حضور کو عطا کر دینے. رسول اللہ نے فرمایا انا اولہم خروجا اذا بعثوا. میرے محبوب نبی نے فرمایا قیامت والے دن جب سارے لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے،
سب نے نکلنا ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں دیکھا جانا. اللہ تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے. لا صورکم ولا اموالکم ولکن قلوبکم للتقوی. وہ تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کس کے دل میں پرہیزگاری ہے، کس کے دل میں تقوی ہے. اور کون اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کے سامنے یہی ہے. حضور نے فرمایا قیامت والے دن جب سارے لوگ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے مزار مبارک سے باہر نکلوں گا. اذا القبور بعثرت، یہ قرآن ہے نا. اللہ نے فرمایا قبریں پھٹیں گی اور ہر انسان جان لے گا جو اس نے کمایا. پھر رسول اللہ نے فرمایا وانا قائدہم اذا وفدوا. حضور نے فرمایا جب تم سارے گروہ در گروہ ہوگے میدان محشر میں، گروہ در گروہ ہوگے، تو حضور نے فرمایا اس وقت قیادت میں کر رہا ہوگا. قیامت والے دن قائد کون ہوگا جی؟ لیڈر کون ہوگا؟ بولیے جی کون ہوگا؟ رسول اللہ ہوں گے. کون ہوگا جی؟ حضور ہوں گے قیامت والے دن قائد اور لیڈر. پھر حضور نے فرمایا وانا خطیبہم اذا انصتوا. حضور نے فرمایا جب سارے لوگ خاموش بیٹھے ہوں گے تو قیامت والے دن اللہ کی کچہری میں خطبہ میں دے رہا ہوگا. حضور خطیب ہوں گے، حضور خطبہ فرما رہے ہوں گے. کتنی شان ہوگی یار! یہ شان ہے کس کے صدقے؟ یہ ساری شانیں میرے محبوب، میرے اور آپ کے محبوب نبی کے صدقے. کسی امتی کو یہ شان نہیں ملے گی. سارے امتی ویسے ہی ہوں گے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے آپ پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا میرا امتی جو وضو کرتا ہے نا، اس کے وضو والے سارے اعضاء چمک رہے ہوں گے تو میں اسے پہچان لوں گا. یہ کسی امتی کی نشانی نہیں ہوگی، کسی نبی کے کسی امتی کی نشانی نہیں ہوگی. اگر کسی اور کی ہوتی تو حضور یہ نہ فرماتے. رسول اللہ نے فرمایا میرے امتی کی یہ نشانی. تو یہ چمک بھی کس کے صدقے ہے؟ رسول اللہ کے صدقے. یہ چمک کس کے صدقے جی؟ رسول اللہ کے صدقے. اور جب میدان محشر میں ہم ہوں گے اور جب نیکی اور تقوی اور محبت رسول لے کے جائے گا نا تو نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. اللہ کا نور اس کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوگا. یہ بھی صدقہ رسول اللہ کا ہے، یہ بھی حضور کا صدقہ ہے. پھر رسول اللہ نے فرمایا وانا شفیعہم اذا خبثوا. میرا امتی جب روک دیا جائے گا کہ تو جنت میں نہیں جا سکتا، حضور نے فرمایا میں اپنے امتی کی شفاعت کر کے اسے جنت میں داخل کروں گا. پھر رسول اللہ نے کیا فرمایا وانا مبشرہم اذا یئسوا. حضور نے فرمایا میرا امتی جب مایوس ہو جائے گا، مایوسی تو ہونی ہے لوگوں کو، میں نے ادھر سے بھی کمایا ادھر سے بھی، حلال نہیں دیکھا، حرام نہیں دیکھا، ظلم نہیں دیکھا، زیادتی نہیں دیکھی، یتیموں کا مال نہیں دیکھا، جبر سے جیسے بھی آیا مال اکٹھا کیا، اپنی اولاد کو پالا، اپنے رشتہ داروں کو پالا. آج نہ رشتہ دار کام، آج نہ اولاد کام. تو بندہ مایوس بے بس ہو جائے گا. بے بس ہوگا تو پھر اس وقت کام کون آئے گا؟ بے قصو کا سہارا ہمارا نبی. بے قصو کا سہارا ہمارا نبی. حضور نے فرمایا جب میرا امتی مایوس ہوگا تو وہ لجپال نبی مایوس تو نہیں نہ ہونے دیں گے، مایوس تو نہیں نہ ہونے دیں گے. حضور نے فرمایا نا مبشرہم اذا یئسوا. فرمایا جب میرا امتی مایوس ہوگا تو میں اپنے امتی کو جنت کی خوشخبری سناؤں گا. یہ شان کس کے صدقے؟ رسول اللہ کے صدقے. پھر حضور نے فرمایا لواء الحمد و مفتاح الجنہ و لواء القرابہ. حمد کا جھنڈا، کرم کا جھنڈا، جنت کی چابیاں قیامت والے دن میرے ہاتھ میں ہوگی. سایہ کو نہیں ہوگا تو حضور کے حمد کے جھنڈے کے نیچے ہی سایہ ملنا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بات تو آج ہی ہونی ہے. اچھا ایک بات اور آپ کو سمجھا دوں. یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں، ہم تو چونکہ لگاتے ہی ہیں شروع سے، ہم نے تو فیض آباد بھی لگایا نعرہ لبیک یا رسول اللہ. کیا جی نعرہ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ پہلے مطلب سمجھیں پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے حضور آپ کی عزت اور ناموس کے لیے ہر سانس میں 2 مرتبہ حاضر ہوں. کیا جی؟ یا رسول اللہ آپ کی عزت اور ناموس کے لیے ہر سانس 2 مرتبہ حاضر ہوں. بولیے جی کتنی مرتبہ حاضر ہوں؟ آپ لوگ حضور کی عزت ناموس کے لیے حاضر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اچھا جی یہ نعرہ بابا خادم حسین رضوی صاحب کا ہے یا ہر مسلمان کا ہے جی؟ بولیے جی ہر مسلمان کا ہے یا بابا جی کا؟ پھر اس میں پارٹی تو کوئی نہیں، وہ تو جاہل مطلق ہے جو کہتا ہے کہ یہ تو سیاسی نعرہ ہے. یہ تو حضور کی عزت ناموس کا نعرہ ہے.
खत्म नबूवत का नारा, ये कोई सियासी तो कोई नहीं है। हमें अपने अंदर गौर करना चाहिए यार, गौर करना चाहिए। मेरी बातें आपको कड़वी लगे, अच्छी लगे, बुरी लगे, मेहनत तो करनी है, गौर करना चाहिए अपने अंदर। मुझे ये बताओ कि इस पूरे मुल्क की मीडिया को कौन चला रहा है? मौजूदा हुकूमत चला रही है ना, और हुकूमत चला रही है ना जी। होना तो ये चाहिए बैसियत मुसलमान कि आपकी फेसबुक या किसी भी और सोशल मीडिया के किसी भी चैनल पर कंजर खाना, गंदे गाने, गंदी फिल्में लगाई जाएं, तो मुसलमान होने की हैसियत से वो आईडी ब्लॉक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बोलिए जी, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? लेकिन उसका उल्ट हो रहा है, उसका उल्ट हो रहा है। गाने लगाओ, गंदी फिल्में लगाओ, जो मर्जी लगाओ, आईडी ब्लॉक नहीं। अगर लिखो ताजदार खत्म नबूवत तो आईडी ब्लॉक, अगर लिखो लब्बैक या रसूलुल्लाह तो आईडी ब्लॉक। कौन है यार ये? इनके पीछे कौन है? ये पेमरा को कौन चला रहा है? और किस नाम पे आईडियां क्यों ब्लॉक हो रही है? यही जवाब देना है मैंने आपने। आपको अगर शक है ना मुझे मेरी बात पे, तो आप लिख के देखें अपनी आईडी। लब्बैक या रसूलुल्लाह लिखें, ताजदार खत्म नबूवत लिखें, आपको फौरन नोटिस आ जाएगा कि ये आप नहीं लिख सकते जी, ये इंतहा पसंदी है, आगे ये लिखा जाता है, ये दहशत गर्दी है। मुझे ये बताएं कि लब्बैक या रसूलुल्लाह दहशत गर्दी है या ईमान है जी? ताजदार खत्म नबूवत ईमान है या दहशत गर्दी है? फिर ये कुछ क्यों हो रहा है? कभी सोचा आपने? गहराई में जाके सोचना। मौलवियों को छोड़ो, दीन मौलवियों का तो नहीं है ना, ना पीरों का है, ना वडेरों का है, दीन तो रसूलुल्लाह दे के गए ना। हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए 700 फाज़ कराम ने अपनी जानों के नजराने पेश किए थे, और 1200 सहाबा कुल जो है वो शहीद हुए थे। ये बातें समझा करें, ये हमारी जाती कोई मामला नहीं है। अब आपने नारा लगाना है गुम्बद खजरा की तरफ तवज्जो करके। किधर तवज्जो करके जी? गुम्बद खजरा की तरफ। इंशाअल्लाह अगर वहां से तवज्जो हो गई तो मेरी आपकी बिगड़ी बन जाएगी, मेरी आपकी बिगड़ी बन जाएगी, और हमारी जिंदगी सवर जाएगी। बात ही सारी हुजूर के सबके, बाकी तो कोई बात ही कोई नहीं। किसी की क्या शान है भाई, किसी की क्या इज्जत है, क्या मकाम है? ये इज्जत और मकाम हुजूर के दर से ही। हाथ उठा के आपने जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाना है, दोनों हाथ उठा के। कुर्सियों वाले बुजुर्ग भी, आपकी बुजुर्गी में भी बरकत हुजूर के सदके से। हाँ, सफेद पोशी हमें यहाँ नजर आए और बाकी जगहों पे ना आए तो फिर वो क्या सफेद पोशी? जिसके लिए हुजूर की इज्जत के लिए जो हाथ नहीं उठा सकता, मैं तो हर तकरीर में ये कहता हूँ, जो जुबान नहीं हिला सकता, हाथ नहीं उठा सकता, उसे अगर मैदान में जाना पड़े तो वो कब मैदान में जाए? अगर उसे रसूलुल्लाह की इज्जत नमूज के लिए जान भी कुर्बान है जी, जान भी कुर्बान है, दावा है, लेकिन जुबान नहीं हिलानी, हाथ नहीं उठाना है। हमने सोशल मीडिया के जरिए पैगाम कुफर को नहीं देना कि अभी तक हमारे अंदर हुजूर की मोहब्बत बाकी है, ये नहीं देना। उन्होंने फ्रांस ने कहा जी अगर आप हमारे सफीर को निकालेंगे, हम 22 मुल्क आपसे अपना जो तजारती ताल्लुक है ये तोड़ देंगे। वो एक काफिर के साथ खड़े हो गए, हम रसूलुल्लाह के लिए सोच रहे हैं। हमारे नबी की गुस्ताखियां की उन्होंने, तो कोई नहीं, खैर है, बस ठीक है, गोल मोल कर दो सारी बातों को। ये ईमान नहीं होता, याद रख लो। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मुनाफिक हमेशा तज़ब्ज़ुब में होता है, वो इधर भी रखता है उधर भी रखता है, उसके दो रुख होते हैं, दो मुंह होते हैं उसके। वो बात ना रखो, अपने ईमान को बचाओ, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत।